کھڑے تھے، صحابی نے آ کے کہا عمر مبارک ہو۔ جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت جاری تھی، کہا مبارک ہو، فتح ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا، اس سے تو بات کر لینے دے جس سے کر رہا ہوں۔ جب کہنا ٹھہر تو جا تو جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے۔ اتنی سی بات ہے نا، چودھری تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب 5-10 کی ایک دن کے اندر بےزتی کر لے، پڑھا لکھا تو بنتا ہی تب ہے جو 10-15 کو جاہل کہہ لے، تو بڑا تو بنتا ہی تب ہے جو 5-6 کو نیچا دکھا لے۔ تو یہ ہماری ڈگریوں کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے۔ ہم تو اعزاز والے ہوتے ہی تب ہیں جب کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم بڑے ہوں گے نا۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ چھوٹا ملے، کسی کو چھوٹا کر کے اس کے قد پہ سوار ہو کے بڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اتنی سی بات تھی کہ ٹھہر جانا یار، پہلے اس کی تو سن لینے دے۔ وہ شرمندہ ہو گئے صاحب۔ جب وہ شرمندہ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں گارا تھا، کیچڑ تھا، اس گارے میں سر رکھا، سجدہ کرنے لگے، اٹھے، کہنے لگے مولا اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا، یہ کل تک اونٹ چرایا کرتا تھا، آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرنے لگ گیا ہے، یہ اپنی حیثیت ہی بھول گیا، اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا تھا، یہ آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا۔ وہ شخص کہتے ہیں پیچھے آ کے کھڑا رو رہا ہوں۔ میں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار، میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے، یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ بھائی اپنی حیثیت کا تعین کریں، آؤ آج اپنی حیثیت کا تعین کریں، دیکھیں ہم کہاں تھے، کہاں بیٹھے، پلٹ کے دیکھیں کیا تھے، ہم کیا ہیں، راتیں کہاں گزرتی ہیں، صبح کہاں بیتتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اپنے ظلم، زیادتیاں، جھوٹ، غیبتیں، بے حیائیاں، اپنی زندگی کے امور کا اگر ہم یک نظر جائزہ لیں، پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو حضرت جناب سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ اپنے گناہ یاد کریں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں پانی کا قطرہ کیوں مل رہا ہے، وہ اگر اپنی غلطیاں یاد کریں تو انہیں احساس ہو کہ ان کا سانس کیسے چل رہا ہے۔ بھائی اگلی بات سنو گے تو اور حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، آپ فرمایا کرتے کہ اب خیال آتا ہے، اب سوچ آتی ہے کہ رب کریم نے کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ میری عقل مندی کا کمال ہے کہ مجھے سارا کچھ نافرمانی کے باوجود بھی مل رہا ہے۔ بھائی خشیت الہی پیدا کریں۔ جتنا بندہ بڑا ہوتا تھا اس کے دل میں خوف بھی اللہ کا وہ جانتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتویٰ پوچھنے آئی۔ بی بی روز خامن سے مطالبہ تو کرتی ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شے نہیں چاہیے، جو چاہیے حلال کا چاہیے۔ آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے پر چاہیے مجھے جائز دینا، بے شک ایک وقت دینا۔ اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے، شب برات کی بڑی مقدس رات، اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے۔ ایک بی بی آئی خاتون، چرخہ کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے، حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، سوت بناتی ہوں، 14ویں رات کا چاند جب چڑھا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں میں چرخہ کاٹتی ہوں۔ کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے، بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے روشن دان، بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے، تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں بھی میں کچھ سوت بنا لیتی ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کی روشنی میں حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کہا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا، قمیض پھٹ گئی۔ کہنے لگے بی بی مسئلہ چھوڑ، تو پہلے بتا تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، بتا۔ تو کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، میں حضرت بشر حافی، وہ جو درویش ننگے پیر نہیں پھرتا رہتا بغداد کی گلیوں میں، میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں، بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا، چونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی، خود آتی ہے، کوئی اور آتی تو جائز تھا،
تیرا مقام بڑا ہے، تیرے لیے جائز نہیں، لیے جائز نہیں تو اپنی حیثیت کا تعین کر، یہ تیرے لیے درست نہیں۔ اور بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی، بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا، بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا۔ اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری زمانہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے، یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں، تقوی والی زندگی پیدا کریں۔ ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں، اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے، علماء، مشائخ، صوفیاء، تاجر، زمیندار، آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے۔ اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے، اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی، میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی، کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا۔ فرماتے میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے، اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا، دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا، اب یہ سیدھی سڑک بن گیا۔ بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ، ہزاروں لوگ آئے، اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے، لوگوں نے یاد نہیں رکھا۔ آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے، ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا، بال بچے کا، بہن بھائی کا، حق ضرور ہے، ان کے لیے محنت ضرور کرے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا، میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا۔ پرانے بادشاہ محل چھوڑ کے گئے ہیں، پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا ہوں، بزدل جو تھا۔ آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی۔ بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنے اعمال پر غور کریں۔ آج شب برات ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی، مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی، آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں، ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی، اللہ رکھ لیتا ہے، کہتا تو توبہ کر، ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا۔ بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا لیدہ ہے، فلاں کام کا لیدہ ہے، حالانکہ باپ ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ، اس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی، اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا، کہتا ہے کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے، فجر پڑھ لوں گا، تو اس نے توبہ کی ہے؟ کوئی مذاق ہے؟
استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے۔